اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب جس جذبے کے ساتھ، جس محنت اور لگن کے ساتھ آج اس محفل میں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی فرد کی جولی خالی نہیں بھیجے گا۔ اللہ رب العزت کا اتنا احسان ہے کہ اگر ہم اپنی ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اس دنیا کا اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا شرف ہے کہ دنیا کا کوئی عہدہ، دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں نے کہا اگر ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ویلکم ربیع الاول کی آج اس مجلس میں آقا کریم کی خوشیاں منا رہے ہیں، حضور کی خوشیوں میں خوش ہو رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عمل بڑا پسندیدہ، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آقا کریم کی آمد کی خوشیاں، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا، یہ انہی کو توفیق دیتا ہے جن پر اپنا کرم کرتا ہے، جنہیں چن لیتا ہے پھر ذکر مصطفیٰ پہ لگا دیتا ہے، جنہیں چن لیتا ہے انہیں نعت مصطفیٰ کی توفیق دیتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس کو اعزاز سمجھا ہے؟ کیا مسلمان ہونے پہ ہم پراؤڈ ہیں؟ کبھی مسلمان ہونے پہ ہم نے فخر کیا ہے؟ بلکہ آج تو ایسا دور آ گیا ہے کہ ہم مسلمان ہونا چھپاتے ہیں۔ ہم نے مسلمان بننے کے لیے کیا کیا؟ کچھ کیا؟ ہمارا مقدر جاگا، اللہ پاک نے مسلمان گھر میں پیدا کیا، پیدا ہوتے ہی ماں باپ نے کان میں اذان دی اور مسلمان ہو۔ بتائیے اس کے علاوہ ہم نے کچھ کیا ہے؟ بتائیے کچھ کیا ہے؟ قدر پوچھنی ہے تو سیدنا سلیمان فارسی سے پوچھیے، قدر پوچھنی ہے تو ان انبیاء کرام سے پوچھیے جو آقا کریم کی آمد سے پہلے بھی مکہ کی گلیوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے کہ یہ وہ مکہ ہے، یہ وہ گلیاں ہیں، کبھی تو تیرا محبوب یہاں سے گزرے۔ تو سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کے صحابہ میں سے سب سے لمبی عمر پانے والے صحابی ہیں۔ اگر ایمان کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھیے۔ آپ کے فادر جو تھے وہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، صبح و شام وہ آتش رگلاتے تھے، لیکن آپ کی طبیعت بے چین رہتی تھی۔ آپ کے دل میں یہ خیال آتا کہ جو اگر یہ آگ ہمارا رب ہے تو پھر اپنی ہی پوجا کرنے والوں کو جلا دیتی ہے۔ یہ سوال ذہن میں آتے تھے۔ صبح و شام جاتے، لکڑیوں سے اس کو روشن کرتے، خدا جو مانتے تھے۔ اور راستے میں ایک گرجا گھر بھی تھا جہاں پہ کرسچن جو لوگ تھے، پادری، ان کے پریسٹ، وہ وہاں عبادت کرتے تھے۔ ایک دن ایسے چیک کرنے کے لیے گرجے کے اندر چلے گئے، یہ کس خدا کو مانتے ہیں؟ اندر گئے تو ان کا عبادت کا طریقہ بڑا اچھا لگا، بیٹھ گئے اور کتنی دیر بیٹھے رہے، کیونکہ حق کی تلاش تھی نا، رب کو پانا چاہتے تھے۔ کافی دیر بیٹھے رہے، جب آپ کے باپ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا گرجے کے اندر گیا ہے، ان کو اٹھا کے گھر لے گئے، کمرے میں بند کر دیا، اتنا آپ کو مارا کہ جسم کے ہر حصے سے خون بہنا شروع ہوا۔ پھر بھی باز نہ آئے، پھر گرجے میں چلے گئے، پھر باپ واپس لے کر گیا، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی۔ لیکن یاد رکھیے محبت کو زبردستی روکا نہیں جا سکتا۔ بظاہر جسم قید تھا لیکن دل تو نہیں تھا۔ اس طرح وہاں سے نکلے، اس پادری کے پاس گئے اور جا کر بتایا کہ میری یہ ہسٹری ہے اور میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں، لیکن
لیکن یہاں رہنا مشکل ہے۔ اس نے آپ کو کسی اور شہر میں بھیج دیا۔ وہاں اس جو شہر کا پادری تھا بڑا ہی نیک تھا، کتنے سال اس کی خدمت کرتے رہے۔ جب اس کی ڈیتھ کا وقت آیا تو آپ نے کہا تم تو دنیا سے جا رہے ہو کہ میری تلاش تو ختم نہیں ہوئی، مجھے وہ رب نہیں ملا جس کی تم باتیں کرتے ہو۔ اس نے کہا میرا سفر یہاں تک ہی تھا، ایسا کرو غموریا چلے جاؤ، وہاں فلاں پادری کے پاس جاؤ، وہ تمہیں راستہ دکھائے گا۔ پھر وہاں سے غموریا گئی، گلی گلی کی چھان چھانی اس غموریا والے پادری کی خدمت کی۔ وہ بھی بوڑھا ہو گیا، جب مرنے لگا پھر اس سے کہا کہ بابا تیرے پاس تو رب کو پانے آیا تھا، رب تو تیرے پاس بھی نہیں ملا۔ اس نے کہا بیٹا میرا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن ہاں تیرے لیے خوشخبری ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے آخری نبی الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیدائش ہو چکی ہے اور وہ کھجوروں کی سرزمین پر ہجرت کر کے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں کیسے پہچانوں گا کہ یہ وہی آخر زمان ہے؟ اس نے کہا 3 نشانیاں ہیں، صدقہ نہیں لیں گے، ہدیہ تحفہ لے لیں گے، اور تیسرا فرمایا ان کی دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اس پادری کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ مکہ کی طرف ٹریول کیا، کھجوروں کی سرزمین تھی نا، لیکن راستے میں کچھ لوگوں نے آپ کو پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا۔ دیکھیے ایمان پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے وہ قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا، اپنی آزادی قربان کر کے غلام بن گیا۔ جس کے آگے نوکروں کی ریل پیل ہوتی تھی وہ کسی کا نوکر بن گیا۔ وہ مکہ لے کر آئے اور وہاں سے انہوں نے سیدنا سلیمان فارسی کو مدینہ پاک کے یہودی کے ہاں سیر کر دیا۔ وہ غلام تر غلام ہوتے مدینہ پاک میں پہنچے، دیکھا یہ کھجوروں کی سرزمین ہے، ہر کسی سے پوچھتے کوئی نبی آخر زمان آ رہے ہیں، لیکن لوگوں کو علم نہیں تھا، تلاش جاری تھی۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں کھجوروں کی درخت پہ چڑھا کھجوریں اتار رہا تھا، میرا مالک بھی نیچے تھا، اچانک طالع البدر علینا کی صدائیں آئی۔ کہتے میرے کان کھٹکے کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اتنے میں میرے یہودی آقا کا بھائی آیا اور کہنے لگا ستیہ ناس ہو، ان لوگوں کا اس پرائے شخص کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہتے میں نے پوچھا کس پرائے شخص کے لیے؟ یہودی نے کہا تمہارا اس سے کیا مطلب، اپنا کام کرو۔ وہ کہتے ہاتھ کھجوریں توڑ رہے تھے لیکن کان اس کی طرف تھے۔ اس کے بھائی نے کہا میں نے سنا ہے مسلمانوں کا نبی ادھر آ گیا ہے۔ کہتے ہیں یہ سننا تھا۔ کہتے ہیں درخت سے چھلانگ لگائی نیچے، کھجوریں چھوڑی اور بھاگنا شروع کر دیا، لیکن اس وقت تک ابھی آقا کریم پہنچے نہیں تھے۔ پھر آقا کریم مدینہ پاک میں آئے، سیدنا سلیمان فارسی چھپ چھپ کر دیکھتے، پھر آپ کی بارگاہ میں گئے، کچھ کھجوریں لی، پیاری سی پلیٹ میں سجایا اور کہا یہ صدقہ ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، اور لوگوں میں بانٹ دیا۔ ایک نشانی پوری ہوگی۔ کچھ دن بعد پھر دوبارہ گئے، پھر کھجوریں لے کر گئے، کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کے گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ آپ نے خود بھی کھائیں، صحابہ کرام کو کھلائیں۔ 2 تو پوری ہو گئی۔ اب جو تیسری نشانی تھی وہ تھی دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ اب وہ کیسے چیک کریں، کیونکہ شرٹ پہنی ہوئی ہے، قمیض پہنی ہوئی ہے، کس منہ سے بولیں قمیض اتارے میں آپ کی مہر نبوت دیکھوں۔ اب سیدنا سلیمان فارسی ہر جگہ ہر موقع کی تلاش میں رہتے، کاش کبھی کوئی تیز ہوا کا جھونکا آئے، ان کی پشت سے کپڑا ہٹے اور میں ان کی مہر نبوت دیکھ لوں۔ لیکن آقا بھی جانتے تھے۔ ایک دن آقا کریم کسی انصاری صحابی کے باغ میں کھڑے تھے اور وہ بھی پیچھے پیچھے تھے۔ جب سیدنا سلیمان فارسی کو جان تو لیا تھا نا، وہ عاشقوں کی خبر رکھتے ہیں، جو ان سے محبت کرے ان کو بھولتے نہیں ہیں، تو سیدنا سلیمان فارسی بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ آقا کریم نے جب سیدنا سلیمان فارسی کو دیکھا، آپ نے خود اپنی پشت بال سے کپڑا ہٹایا اور کہا آج سلیمان فارسی جو پادری نے تیسری نشانی بتائی تھی آ کے دیکھ لے، آ کر میری مہر نبوت دیکھ لے۔ تو سلیمان فارسی بھاگ کر گئے، آقا کے کندھوں کو چوما، مہر نبوت کو چوما
اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر. اور ناظرین محترم، اگر مسلمان ہونے کی قدر پوچھنی ہے تو سیدنا سلیمان پاشا سے ہمیں بیٹھے بٹھائے مفت میں اسلام ملا، مفت میں ایمان ملا، مفت میں مسلمان ہونے کا ٹائٹل ملا. اس لیے آج ہمیں مسلمان ہونے پر فخر نہیں ہے. آج مسلمان ہونا ہمارے لیے ایک بوجھ بن گیا. دیکھیے دنیا میں اس وقت 7.8 بلین انسان ہیں. کتنے؟ 7.8 بلین انسان ہیں. ان 7.8 میں سے 2 بلین مسلم ہیں. ان 2 بلین میں ہم بھی شامل ہیں. دیکھیے اگر اللہ چاہتا نعوذ باللہ ہمیں کسی ہندو گھر میں پیدا کر دیتا، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ ہمیں کسی عیسائی گھر میں پیدا کر دیتا، ہمارا کوئی اختیار تھا؟ یہ اللہ پاک نے ہم پہ کرم نہیں کیا؟ اتنا کرم کیا، ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کر یہ اعزاز دیا کہ تم مسلمان ہو. اور مسلمان کا مطلب ہے سلامتی والا، امن والا، محبت پھیلانے والا.